بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سبق کا مفہوم ہے اگر ظلم کی بات پر گواہی بنانا چاہیے تو نہ دے، یعنی گواہی دینے کا بیان۔ حدیث مبارکہ 1175 صحیح بخاری شریف سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں سے بہتر میرے دور کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، پھر جو ان کے قریب ہوں گے یعنی تابعین، پھر جو ان کے قریب ہوں گے یعنی تابعین، ان کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قسم سے پہلے گواہی دیں گے اور گواہی سے پہلے قسم کھائیں گے۔ جھوٹی گواہی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ حدیث مبارکہ 1176 صحیح بخاری شریف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہوں کی اطلاع نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکیہ لگائے ہوئے تھے مگر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، آگاہ رہو جھوٹی گواہی دینا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے دل میں کہا، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ اندھے شخص کی گواہی اور اس کا حکم دینا اور اس کا نکاح کرنا اور نکاح کرا دینا اور خرید و فروخت کرنا اور اس کی آذان وغیرہ کا اور ان چیزوں کا جو آواز سے معلوم ہو سکتی ہے قبول کرنا کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ 1177 صحیح بخاری شریف المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے، بے شک اس نے فلان فلان سورتوں کی فلان فلان آیات جو کہ میں بھول گیا تھا مجھے یاد دلا دی۔ حدیث مبارکہ 1178 صحیح بخاری شریف المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری روایت میں کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی، پھر عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی، وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، تو فرمایا، اے اللہ عباد پر رحمت فرما۔ عورتیں عورتوں کا تزکیہ کر سکتی ہیں یا اس کی پاکیزگی بیان کرنا کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ 1179 حدیث صحیح بخاری شریف المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں جاتے کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے، پھر ان میں سے جس کے نام قرعہ نکل آتا تو اسی کو اپنے ہمراہ لے جاتے تھے۔ بس ایک جہاد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ہم لوگوں کے درمیان قرعہ ڈالا تو میرے نام پر قرعہ نکلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ حکم حجاب کے نزول کے بعد کا ہے۔ پس میں اس سفر میں ہوش پردے والی ڈولی کے اندر بیٹھا دی جاتی تھی اور ہوش سمیت اتار لی جاتی تھی۔ پس ہم چلے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہاد سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کوچ کا اعلان کر دیا۔ پس جب لوگوں میں روانگی کے لیے منادی ہوئی تو میں اٹھ کھڑی ہوئی اور قضائے حاجت کے لیے گئی، یہاں تک کہ میں لشکر سے آگے بڑھ گئی۔ پھر جب میں حاجت سے فارغ ہوئی تو اونٹ کے کچاوے کے پاس آئی، پھر میں نے انہیں سینے پر ہاتھ پھیرا تو اچانک معلوم ہوا کہ ظفار کے کالے نگینوں کا ہار جو میں پہنے ہوئے تھے گر گیا ہے، لہٰذا میں اپنے ہار کو تلاش کرتی رہی، واپس ہوئی اور اس کو ڈھونڈنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ جو لوگ میرا ہوش اٹھاتے تھے وہ آئے اور انہوں نے میرے ہوش کو اٹھایا اور میرے اونٹ پر جس پر میں سوار تھی رکھ دیا۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اسی میں ہوں، کیونکہ اس دور میں عورتیں عموماً ہلکی پھلکی ہوتی تھی، بھاری نہ تھی، نہ اس کے جسم پر زیادہ گوشت تھا اور وہ غذا بھی بہت کم کھاتی تھی۔ لہٰذا جب لوگوں نے اس ہوش کو اٹھا لیا تو اس کو معمول کے مواقف سمجھ کر اٹھا لیا، کیونکہ میں اس وقت ایک کم سن دبلی پتلی لڑکی تھی
پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر چل دیے۔ پھر لشکر کے نکل جانے کے بعد میں نے اپنا ہار پا لیا اور جہاں قافلہ اترا ہوا تھا واپس آئی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ تب میں اسی جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں میں اتری تھی۔ میں نے یہ خیال کیا جب لوگ مجھ کو قافلے میں نہ پائیں گے تو اسی جگہ لوٹ کر آئیں گے۔ بس اسی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، میری آنکھیں نیند کے سبب سے مجھ کو باری معلوم ہونے لگی اور نیند مجھ پر غالب آ گئی۔ صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں زکوانی ہو گئے لشکر کے پیچھے تھے، وہ صبح کو میری منزل میں پہنچے اور وہ دور سے ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر میرے پاس آئے۔ چنانچہ انہوں نے مجھ کو پردے کے حکم سے پہلے دیکھا تھا، لہٰذا مجھ کو پہچان لیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں ان کی انا للہ کی آواز سن کر بیدار ہوئی۔ پھر انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھا لیا اور اس کے اگلے پاؤں کو موڑ دیا تاکہ میں بغیر کسی کی مدد کے خود سوار ہو سکوں۔ پس میں اونٹ میں سوار ہو گئی۔ وہ اونٹ کو ہانکتے ہوئے پیدل چلے اور قافلے میں اس وقت پہنچے جب دوپہر کو لوگ آرام کرنے کے لیے اتر چکے تھے۔ پس جن لوگوں کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گئے، یعنی میرے اوپر صفوان کے ساتھ تہمت لگائی، اور جس شخص نے یہ طوفان اٹھایا وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھا۔ پس جب ہم لوگ مدینے پہنچے تو میں 1 مہینے تک بیمار رہی اور لوگ طوفان کا پرچار کرتے رہے، اور مجھے اپنی بیماری میں بارہا یہ خیال آتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہربانی نہیں دیکھتی جو میں اپنی بیماری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیکھا کرتی تھی۔ اب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور سلام کرتے، اس کے بعد فرماتے تھے تم کیسی ہو، اور مجھے اس بارے میں کسی بات کا علم نہ تھا۔ اس اصل وجہ ناخوشی کی یہ طوفان ہے کہ میں بہت کمزور ہو گئی۔ ایک رات میں اور مستح کی والدہ مناصح کی طرف جہاں ہماری قضائے حاجت کی جاتی تھی، اور ہم صرف رات ہی کو وہاں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ واقعہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلا بنائے جانے سے پہلے کا ہے، اور ہم پرانے دور کے عربوں کی طرف جنگلی میں یہ باہر دور جا کر قضائے حاجت کرتے تھے۔ پس میں اور مستح کی ماں جو ابو رحم کی بیٹی تھی جا رہی تھی کہ اتفاقاً وہ اپنی چادر میں پھنس کر گر پڑی، تو انہوں نے کہا کہ مستح ہلاک ہو جائے، تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہ برا کلمہ منہ سے نکالا کیا؟ تم ایسے شخص کو سستی ہو جو غزوہ بدر میں شریک ہو چکا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے بی بی، کیا تم نے نہیں سنا کہ ان لوگوں نے کیا طوفان اٹھایا ہوا ہے؟ پھر انہوں نے مجھ سے تہمت لگانے والوں کی ساری باتوں پر مطلع کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔